دوستوں، عربوں کے متعلق آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے، قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سے 3 سب سے بڑے ان کے بت تھے جن کو وہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں۔ ان تینوں کے نام لات، منات، عزا تھے۔ ان تینوں میں سے عزا نامی دیوی کے متعلق ہم لوگ بات کریں گے۔ عزا دیویوں کے سردار میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلا ہے اور وادی نخلا میں ہی عزا کا مندر تھا۔ دوستو، وادی نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے گروپ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور قبائل وادی نخلا میں مذہبی رسومات پورا کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی مندر میں بہت لوگ جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ سبھی بتوں سے زیادہ وہ عزا کی عزت کیا کرتے تھے۔ اس وقت دور دراز پر عرب میں مندر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 درخت پہ تھے۔ اس کے اندر جو کہ شیطانی قوتیں موجود تھی، اسی طاقت کی وجہ سے اپنی شیطانی آواز نکالتی تھی، جس کی آواز عرب والے سن کر اس پر یقین کرتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے ان کی ہر بات کو ترتیب کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کی مندر میں بت اس وقت بھی موجود تھا اور اس کے ماننے والے اس کی پوجا زور و شور سے کر رہے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 30 گھوڑے کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار میں موجود ہیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیس و کثرت جیسی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلند مرتبہ حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کو عالمی تاریخ میں صف اول کا سپہ سالار میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جوہر دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلوار میں کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستو، اس بار
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات قیس و کسریٰ کی عظیم فوج سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش یا دیگر قبائل کے دوسرے جوان تھے۔ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برزے پہ کار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 چھاؤں والے درختوں کی طرف رخ کریں۔ جب وہ 3 چھاؤں والے درختوں کو پا لیں تو ان میں سے پہلے والے 3 درختوں کو کاٹ دیں۔ دوستوں جھاؤں سے متعلق وہ درخت ہے جو خودرو ہوتا ہے، اسے انگلش میں ڈیملش کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلا کی طرف سفر باندھا اور وہاں 3 جھاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان تینوں میں سے پہلے والے درخت کو کاٹا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا تمہیں کچھ ایسا محسوس ہوا ہو جو غیر معمولی لگتا ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی نہیں لگا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے دوسرے جھاؤں والے درخت کو کاٹ دو۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر تعمیل کرتے ہوئے جھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دی۔ جب واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال فرمایا کہ اے خالد، کیا تجھے دوسرے درخت کو کاٹتے وقت کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ دوستو، اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہ ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور تیسرے جھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ دو۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جھاؤں کی درخت کو کاٹنے کے لیے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ایک قبیل صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلائے رکھے ہیں اور انتہائی غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے عیسیٰ دیوی مندر کے محافظ بھی پیچھا چلے آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو شیطان عورت سے مخاطب کیا، اے عیسیٰ، خالد پر زور سے حملہ کر، خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ اگر آج تو نے خالد پر حملہ نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنا تو عیسیٰ سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ عیسیٰ، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایذا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کے بعد دیکھا وہ ایذا نامی شیطان عورت جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کو کیف کردار کی طرف پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے رہائش والے 3 جھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ دیا اور ایذا دیوی مندر کے محافظ طبیعہ بن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ سارا واقعہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا، اے خالد یہ ایذا تھی، اب آئندہ عربوں میں ایذا نہ ہوگی اور نہ ہی ایذا کی عبادت کی جائے گی۔ دوستو وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر اس وقت میں سب سے لائق، سب سے زیادہ تعظیم کے لائق سمجھے جانے والی ایذا کا نام موجود نہیں ہے، نام و نشان موجود نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعہ کو بہت سی اسلامک کتابوں میں درج ہے۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔